خالد بن ولید ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے بہت ہی نامور خاندان میں سے ہے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لباب صغرا رضی اللہ تعالی عنہا المومنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ اب بہادری اور فن سپاگری و تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہاں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا ایسا آفتاب طلوع ہو گیا کہ جیسے میں یہ خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور دامن اسلام میں آ گئے اور یہ عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر میری تلوار کفار سے لڑنے کے لیے بے نیام رہے گی۔ چنانچہ اس کے بعد ہر جنگ میں انتہائی مجاہدانہ جاوجلال کے ساتھ کفار کے مقابلہ میں شمشیر بکف رہے، یہاں تک ہوئے 8 ہجری میں جنگ موتہ میں، جب حضرت زید بن حارثہ وزرت جعفر بن ابی طالب وزرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم تینوں سپہ سالاروں نے یک کے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر لیا تو اسلامی فوج نے ان کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور انہوں نے ایسی جانبازی کے ساتھ جنگ کی کہ مسلمانوں کی فتح مبین ہو گئی۔ اور اسی موقع پر جبکہ یہ جنگ میں مصروف تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کے سامنے ان کو سیف اللہ کی تلوار کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان مارکوں میں بھی خصوصاً جنگ یمامہ میں مسلمان فوجوں کی سپہ سالاری کی ذمہ داری قبول کی اور ہر محاذ پر فتح مبین حاصل کی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران رومیوں کی جنگوں میں بھی انہوں نے اسلامی فوجوں کی کمان سنبھالی اور بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں۔ 22 ہجری میں چند دن بیمار رہ کر وفات پائی۔ موتہ کی جنگ کے دوران خالد بن ولید نے بازنطینیوں کے خلاف مسلم فوجوں قیادت کی اور انہوں نے 629-630 میں مکہ کی مسلمانوں کی فتح اور 630 میں حنین کی جنگ کے دوران مسلم فوج کے تحت بدویوں کی قیادت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید کو نجد اور یمامہ میں مقرر کیا گیا تھا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو نوزائیدہ مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ اس مہم کا اختتام بالترتیب 632 میں جنگ بزخا اور 633 میں یمامہ کی جنگ میں عرب باغی رہنماؤں طلیحہ بن خیلد اور مسلمہ کذاب پر خالد بن ولید کی فتح پر ہوا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے عراق میں فرات کی وادی میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی سلطنت فوجوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ انہیں ابو بکر نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان کرنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا تھا۔ جنگ اجنادین، جنگ فہل، محاصرہ دمشق اور جنگ یرموک میں خالد بن ولید کی قیادت میں بازنطینیوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کیں، جس کے نتیجے میں راشدین فوج نے لیونٹ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ حمص میں 642 میں ہوا۔ انہیں عام طور پر مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے تجربہ کار اور کامیاب جرنیلوں میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ اسلامی روایت خالد بن ولید کو ان کی جنگی حکمت عملیوں اور مسلمانوں کی فتوحات کی مؤثر قیادت کا سہرا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہے جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بازنطینہ رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زائد لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔